اب نوٹ کر لیجئے، یہ کتابیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب ملاحڑ بدتر عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے، سروں پر تنا ہوا ہے، بطری ایسی جنگ ہونی ہے اب بلہم اجما، جس کو کہ میں بھی آپ کے گواہی پیش کر دوں گا، جسے کہا گیا لاسٹ کروسیڈ بش نے بھی کروسیڈ کا ایل بول دیا تھا، پھر واپس لیا، اس نے نکل جاتی ہے، جس کے منہ سے سچی بات مستی میں پھکی مسل سے رندے باندھا کھار اچھا کروسیڈ کہہ کر پھر واپس۔ یہ کروسیڈ اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے، عربوں کا گریٹر اسرائیل بنے گا، عراق شام اردن سعودی عرب کا کچھ شمع علاقہ، ترکی کا جنوبی، مصر کا سرائے سینا، اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخ ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائیں گے۔ اس کو حدیث میں کہا گیا الملہم اما عیسائی، 80 علم لے کر مسلمانوں تم پر حملہ ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، 1,50,000 فوج۔ یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جب USSR کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے، اب کس لیے تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا، اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے نڑنا ہے، وہ جانتے خطرہ یہی ہے، اب اسلام ابھر سکتا ہے، مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے، اوپر خاکستر آ گیا ہے تو اٹھانا بیٹھ، یہ اندر تو انگارہ ہے، اوپر سے راگ ہے، اس سے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر۔ اور بش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپائس کم بخت کو ہسپا کا خیال کیسے آ گیا، ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں، ہم تو بھول گئے، وہ تو 500 برس پرانی بات ہے، جب وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا۔ اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے ارج فلسطین پر یہودی کا اگر حق سسپا، نیا پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا، اس پانی میں تو 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے، اور ابھی 500 برس گزرے ہیں نا یہودی تو ار مقدس سے 2 سال نکالے گئے، انہیں لا کے آباد کیا گیا، عربوں کے سینے میں خنجر بھک دیا گیا۔ کوئی چھوٹا سا ملک جو چاہتا کرتا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ویسے کرتا ہے، اس اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ یہ حدیث صحیح، اور آپ نے فرمایا رب منشر عربوں کے لیے ہلاک ہے، عربوں کے لیے بربادی ہے، اس شرط سے جو قریب آ چکی، اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو تیار کر لیا۔ دبئی جا کر دیکھیے، بدتر مغرب مشرہ جو ہے وہ دبئی کے اندر ہم نے قائم کر کے دکھا دیا۔ اب سعودی عرب اس راستے پہ بڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد نمبر 2 پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں، لیکن میں اس کے وہ پہلی بات جو کہہ رہا وہ تو یقینی ہے، اس میں تو حدیث سے صحیح موجود، اگرچہ اس کے بعد پاسا پلٹے کا، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور وہ گریٹر اسرائیل، گریٹر گریو یارڈ بنے گا، یہودیوں کا ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا، یہ بعد میں ہونا ہے۔ میں پہلی بات برج کر رہا ہوں، وہ باسا پلٹے، گجب پلٹے، ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے، جسے مل حمل اجما کہا حضور نے، جسے آرم گڑ آرم گڑن کہتے ہیں، عیسائی آمگ ڈون کے اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے آپ ڈکشنری میں مانی تو کیا لکھا ہے، اے ویری بگ وار which will be fought between the forces of evil and good before the end on of this world۔ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی۔ ہر مجنون اسے کہتے ہیں عربی میں، اور آمگ ڈن اسے کہتے ہیں انگریزی کے اندر، اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے، جو اس میں کی مکاشفات یوحنا، ریولیشن آف سینٹ جان۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ، اور زیادہ دور نہیں آیا چاہتا، اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنزرویٹو ہے نے کنٹ، ان کا 5 نکاتی ایجنڈا ہے مت بابر، جس کے تحت جنگ صلیبی شروع کی گئی ہے۔ وہ سن لیجئے آپ، آرم کیڈن نمبر 1 گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا، اس کے نتیجے میں نمبر 2 مسجد اقصی اور قبۃ صخرہ کو گرانا، نمبر 3 وہاں 3rd ٹیمپل، وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی 1000 قبل مسیح میں، پھر برباد بات کی، ٹھیک نظر نے دوبارہ بنائی گئی، پھر دوبارہ ختم ہوئی، سن 70 عیسوی اب تک گری پڑی ہے، ان کا کھانا کعبہ گرا ہوا ہے۔ 70 عیسوی سے لے کر آج تک ایک دیوار ہے، ویلنگ وال، جہاں جاتے ہیں روتے ہیں پیٹتے ہیں ماتم کرتے ہیں، وہاں وہ بنے گا 3rd ٹیمپل، اور نمبر 4 اس میں لا کر رکھا جائے گا۔ تخت حضرت داؤد کا یہ تخت کہاں ہے اس وقت؟ یہ لندن شریف کے اندر جو ان کی پارلیامنٹ کا جو چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں رکھا ہوا ہے۔ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی ہوئی، پھر حضرت سلیمان کی ہوئی، پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا۔ جب حضرت سلیمان نے بنایا ہیکل، مسجد اقصی وہاں رہا، وہ ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج پوشی ہوتی تھی۔ سن 70 میں ٹائٹس نے گرایا اسے، ہیکل کو وہ پتھر لے گیا، وہاں سے روم گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے سکاٹ لینڈ آیا، سکاٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا، اور اب وہ رکھا ہوا ہے 14ویں صدی عیسوی سے آج تک۔
وہ ویسٹمنسٹر ایبے میں رکھا ہوا ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تخت کی شکل میں۔ اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو، کوئی بادشاہ ہو، جس کی بھی تاج پیش اسم ہو، یہ لا کر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپل میں، اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق کا مسیحا آئے گا جو مسیح دجال ہوگا، عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ ہمارا بھی خیال ہے، ہاں عیسیٰ آئیں گے الصلاۃ سلام۔ یہ تو بعد کی بات ہے، اس اب کر رہا ہوں عربوں پر۔ بہت بڑا عجب، اور پاکستان کا معاملہ البتہ یہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، ہینگنگ ان دا بیلنس ہو سکتا ہے، اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، ہو سکتا اگرچہ اس کی کچھ شرائع ہوں گی، چمن کے مالک اگر بنا لیں، معاف اپنا شار اب بھی چمن میں آ سکتی ہے، پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اب ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت جانا طور پر ہمیں ملک دیا، ہم نے اللہ سے بدی کی، ددا خلافی کی، غداری کی، لا سزا دی جائے اور ہم سے ملک چھین لیا جائے۔ It's just possible، دور نہ سمجھ، انی بات سمجھو، گھیراو ہو رہا ہے آپ کا، آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور مشرق میں بھارت فورس، بھارتی فورسز گدوں کی طرح بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈسٹیبلائز ہو جائے یہاں اور بد امنی ہو جائے۔ اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے، 2 دن پہلے کا دھماکہ میں سہ کے آیا ہوا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اب جانے بچی ہے جو ہماری اکیڈمی کا حشر ہوا، میں آپ کو نہیں بتا سکتا یہ سارا کیوں ہو رہا ہے، یہاں بد امنی ہو جائے اور ہمیں جوازہ ہو جائے، مش سے بھارتی فورس آ جائے اور ہمارے ایٹمی دانت توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے، ڈو ایس یو لائک، یہ ان کا نقشہ ہے، ہوگا کیا؟ وہ اللہ 2 کڑیاں تھیں، وہ اس میں گھس گئی، 2 ندان مبارک شہید ہوئے، وہ کھود کی کڑیاں، ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کی، دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلی، کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوارہ آیا، اتنا خون گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، گر گئے، اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی۔ یہ سیرت کبھی پڑھی ہے؟ حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا نا یم طاف میں، تو آپ کیا تھی، بچی تھی، اوہے کیا پتا کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ 3 دن تک حضور مکے کی گلیاں اور وہاں کے وباش لوگ پتھراو کر گئے تھے، اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے، تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے، یہی دنیا بھی سہارا تھا، خاندانی سہارا تھا ابو طالب کے ذریعے، اور گھر میں ایک دلج کرنے والی رفیق حیات تھے، وہ بھی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ نے کہا یہ عامل حجن ہے، اب تو سب کو طے ہو گیا قریش کو کہ آپ جیسے قتل کر دو ان کو، اسی لیے آپ گئے طائف، شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے ایمان لے آئے، مجھ پر تو میں اپنا مرکز ادھر شفٹ کر دوں۔ تینوں سے ملے ہیں، تینوں نے وہ جواب دیے، نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ اچھا، تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا؟ اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لیے دیکھو، جاؤ، میں بات نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے میں بے عزتی کر بیٹھ، واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا، جاؤ جاؤ جاؤ۔ یہ سلوک محبت کے ساتھ ہوا ہے، اور پھر چھوکر کو اسٹریٹ ارچن جنہیں آپ کہتے ہیں اشارہ کیا، ذرا خبر لو ان کی پتھراو ہو رہا ہے، ساتھ کوئی ہے ہی نہیں، ایک آدمی صرف زید ابن حرثہ۔ اب سامنے سے پتھر آ رہے ہیں تو حضرت زید آگے آ جاتے، ڈھال بنتے مجھے لگے، پتھر دور کو آپ پیچھے سے آ رہے ہیں، چاروں طرف سے تو ڈھال نہیں بن سکتا، جسم لہا خون جا کر جتیوں میں جم گیا ہے، جتی اتر نہیں، پھر وہاں سے واپسی پر دعا مانگی، اللہ اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں، اب اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسع کی کمی اور جو جل کھاری ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے لا، ملت کینی مو کس کے حوالے کر دیا، لا بانی یا میرے اوپر ہجوم کر کے آ حملہ کر اور ملتا دشمن کے حوالے میرا معاملہ کیا، جو چاہے کر، لیکن پھر ادیت لباتی ہے، علم یلا الا، تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں سر، تم خم ہے جو مزاج یاد میں آئے، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تو ناراض تو نہیں ہو، یہ تکلیف لی ہے سکڑ صحابہ نے جانوں کا نہ جانا پیش کیا ہے، عذاب کی جنگ میں پھکوں پر پھاکے ہو رہے تھے اور ان پھکوں کی حالت میں کھندق کھودنے کا حکم ملا ہے، لوگوں کی کمر ہو رہی پتھر باندھے اپنے پیٹوں سے، اپنے چادروں کے ساتھ کسک قبر دوری ہو جائے، اور جب صحابہ کدانے چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، این با محمدہ جہاد ماں بنا ادا اللہ ملالہ، صحابہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بد کی ہے، جہاد جب جان میں جان نکل جائے تو بات جان ہے، چاہے ابھی بھوک سے کمر دوری ہوئی جا رہی جان تو ہے، اور ایک دفعہ کہتے تھے اللہ ملالہ اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور حضور فرماتے تھے حضور کا بیٹھے ہوئے نہیں لگا کر پتھر اٹھا کر کھندق لے جا کر باہر آلنا رہے تھے، صحابہ کہتے حضور فرما رہے ہیں فرا اللہ یہاں کی مرد فرما، پھر حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، حضور اب یہ فاقانہ کعب برداشت ہو گیا،
دیکھیے ہم نے پتھر باندھے حضور نے کرتا اٹھا کر دکھایا، وہ 2 پتھر بھئی یہ ہے سر، آپ کس چیز کو سر بھی سمجھتے؟ بہرحال اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے، منج انقلاب نبوی، انقلاب کیسے آیا تھا۔ اگر دل میں ذرا بھی آرزو پیدا ہو گئی ہو اللہ قبول کر لے، مجھے قبول کر لے، اس کام کے لیے وہ کتاب آپ کے لیے مت ہو، اس کا پڑھنا حل نیا منن حل نیبا مستحل۔